آج میں آپ کے سامنے ایک حقیقی ولی کا تذکرہ کروں گا جو اللہ کا ولی ہے، اور ولی بھی ایسا ہے جس کی ولایت کی گارنٹی رب کا قرآن دیتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اولیاء اللہ کا بھی احترام کرتے ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں سب قابل احترام ہیں، لیکن آج اس ولی کا ذکر کروں گا جو واقعتاً ہی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اور دنیا کے اندر چلتے پھرتے جنتی انسان تھے، جن کی جنت کی بشارت اللہ کا قرآن بھی دیتا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی دیتا ہے۔ ذوالحجہ کے اس ماہ مبارک کے اندر اس عظیم الشان اللہ کے ولی کی شہادت ہوئی ہے۔ کچھ اس کی سیرت کی جھلکیاں، اس کے فضائل اور اس کی عظمت کی کچھ باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایسا ایک عظیم انسان ہے، ایسا اللہ کا ولی، اللہ کا برگزیدہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا انسان ہے، جس کا نام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفہ سوم، ایمان والوں کے، مومنوں کے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، کمال کے انسان ہیں۔ پوری انسانی تاریخ کے اندر، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک، پوری انسانی تاریخ کے اندر ایک واحد اعزاز ملا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے علاوہ کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ جن کے عقد کے اندر، نکاح کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے، دو بیٹیاں ان کے نکاح کے اندر آئی ہیں۔ یہ ایسا اعزاز ہے کہ کائنات کے اندر کسی بھی انسان کو نہیں ملا، کوئی بھی انسان یہ اعزاز پا نہیں سکا۔ یہ صرف اعزاز سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد ہیں، اور اتنے پیارے ہیں کہ جب سیدہ رقیہ فوت ہوگی تو نبی علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان سے کر دیا۔ جب سیدہ ام کلثوم فوت ہو گئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بیٹی نہیں تھی باقی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کے نکاح کے اندر دے دیتا۔ ذرا اندازہ کیجئے کس قدر اللہ کے نبی کے پیارے اور محبوب انسان تھے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ہمیشہ اللہ کے نبی ان کے اوپر راضی رہے، اور اتنے با حیا انسان تھے میرے محترم بھائیوں، آپ اندازہ کریں گے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ حشاش بشاش ہو جائیں گے کہ اتنے با حیا انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن کا حیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی گھر کے اندر تشریف فرما ہے، آپ کے جسم سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، ابو بکر صدیق آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر فاروق آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، سیدنا عثمان آئے، اللہ کے نبی نے اپنا جسم ڈھانکا اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ سیدہ عائشہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ طیبہ وہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور سوال کرتی ہیں، اے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بابا آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، پیارے عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آئے رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ نے اپنا کپڑا بھی ٹھیک کر لیا اور بیٹھ گئے، وجہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری پیاری بیوی عائشہ، عثمان وہ عظیم انسان ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔
میں محمد اس کا حیا کیوں نہ کروں؟ حیا کے پیکر ہیں، حیا کے علمبردار ہیں، جس کے حیا کی گارنٹی، شرم و حیا کی گارنٹی، غیرت کی گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، جن کی زبان کے اوپر میرا اللہ گفتگو کرتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، نعت کے وہی گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے عظیم انسان ہیں میرے محترم بھائیوں، کاتب قرآن بھی ہیں، قرآن بھی لکھا ہے، وہی نازل ہوتی تھی، قرآن کی بڑی بڑی مفصل جو صورتیں ہیں ان کے لکھنے والے، ان کو ترتیب دینے والے، ان کو لکھنے والے کون ہیں؟ سیدنا عثمان بن عفان۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ کاتب قرآن ہے، کاتب وحی ہے۔ اور ایک ان کی بڑی فضیلت ہے، یہ جامع القرآن ہے، انہوں نے پوری امت کو ایک قرآن کے اوپر، ایک قرات کے اوپر جمع کر دیا۔ سیدنا عثمان کا یہ بہت بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر کہ امت کو وہ قرآن، پوری کائنات کے اندر وہ قرآن پہنچایا جو قرآن آسمان سے نازل ہوا تھا۔ مختلف قراتیں بن چکی تھی، مختلف لہجے بن چکے تھے، تو سیدنا عثمان نے وہ لہجہ، وہ قرات جو آسمان سے نازل ہوئی تھی، اسی کی کاپیاں کروا کے پوری سلطنت کے اندر تقسیم کر دی تاکہ قرآن کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہو سکے، اور وہ قرآن جو آسمان سے نازل ہوا ہے وہ قرآن امت کے اندر پہنچا دیا، یہ امانت، اس کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے پوری امت ان کو جامع القرآن کہتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو قرآن کو جمع کرنے والا ہے۔ یعنی بڑے بڑے اعزاز اس انسان کے کھاتے کے اندر آئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس عظیم انسان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حقیقی ولی ہیں۔ لوگ ہمارے اوپر اعتراض جڑتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کی سوچ کے اوپر کہ جو اللہ کے حقیقی ولی ہیں، حقیقی ولایت رکھنے والے حقیقی ولی ہیں، جن کی گارنٹی میرا رب کا قرآن دیتا ہے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان گارنٹی دیتی ہے، کتنے ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو ان سے عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اور ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے۔ اور بدبختو، تم ان حقیقی ولیوں کے اوپر ناراض ہو، تم ان کے اوپر باتیں کرتے ہو، ان کے اوپر تان کرتے ہو جن کی ایمان کی، اسلام کی، کردار کی ہر لحاظ سے گارنٹی دے رہا ہے تو رب کا قرآن دے رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دے رہا ہے، تم ان کے اوپر اعتراض کرنے والے ہو، اور تانا یہ ہے ہمارے اوپر کہ تم اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے۔ ہم انشاءاللہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں سب کا احترام کرتے ہیں، قابل احترام ہیں وہ لوگ۔ میرا ایمان اور یقین ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جو کسی اللہ کے حقیقی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کے خلاف میرے اللہ کا اعلان جنگ ہے، اور جس کے خلاف میرے اللہ کا اعلان جنگ ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو اولیاء اللہ کا گستاخ ہے اس کے خلاف ہمارا بھی اعلان جنگ ہے۔ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق تو اللہ کے برگزیدہ اولیاء اللہ سے ہے، انسانوں سے ہے جو اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ دنیا کے اندر بھی اپنے ولیوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اور جب حشر ہو، قیامت کا دن ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے ان حقیقی اولیاء کا، اصحاب رسول کا، اہل بیت اطہار کا ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، ایک بہت بڑا اعزاز ان کو ملا ہے، تاریخ کے اندر شاید یہ کسی کو اعزاز نہ ملا۔ سورہ فتح ہے، آیت نمبر 10 ہے، اور اسی طرح سورہ فتح آیت نمبر 18 ہے۔ اس کا مطالعہ کریں تو یقین جانی دل خوش ہو جاتا ہے، کتنا عظیم انسان تھا۔ بڑا خوبصورت واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف آئے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، آپ نے خواب دیکھا، نبی کا خواب وہی ہوتی ہے، آپ خواب پورا کرنے کے لیے وہ چلے،
حدیبیہ کے مقام کے اوپر پہنچے، 1400 صحابہ، 1400 اللہ کے ولی آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے نبی نے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا حدیبیہ کے مقام کے اوپر۔ آپ نے اپنے پیارے داماد، اپنے دوہرے داماد سیدنا عثمان بن عفان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی طرف بھیجا کہ مکے والوں سے کہیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ مکے والے رکاوٹ بن رہے تھے کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عثمان ان سے بات کرنے کے لیے گئے، کچھ دیر زیادہ ہو گئی، کچھ زیادہ وقت لگ گیا، ایسی ایک افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا ہے، سیدنا عثمان کو مکے والوں نے قتل کر دیا ہے، یہ افواہ پھیلی تھی۔ میرے محترم بھائیو، یہاں انشاءاللہ عقیدے کے بھی اصلاح ہوگی۔ افواہ پھیلی تھی، سیدنا عثمان شہید نہیں ہوئے تھے، صرف افواہ پھیلی تھی، کیونکہ وہ لیٹ ہو گئے تھے، واپسی میں لیٹ ہو گئے تو یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان شہید ہو گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پتہ چلا، آپ نے اپنے جانثاروں کو اکٹھا کیا، جمع کیا اور سارے جانثاروں سے بیعت لی۔ بیعت کس بات کی تھی؟ کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ ذرا اندازہ کیجئے صحابی کی شان کہ میرے نبی جس کا بدلہ لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کر رہے ہیں اور 1400 صحابہ بیعت کر رہے ہیں اور مصمم ارادہ کر رہے ہیں، موت کے اوپر بیعت کر رہے ہیں کہ مر جائیں گے، شہادت کا رتبہ حاصل کر لیں گے، لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اب یہاں مسئلہ سمجھیے میرے محترم بھائی، عموماً لوگ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ عالم الغیب ہوتا ہے۔ اب نبی کی بات تو الگ ہے، آج تو لوگ اپنے اماموں کو کہتے ہیں کہ ہمارے امام غیب جانتے ہیں، ہمارے معصوم غیب جانتے ہیں، اور یہ عقیدہ آج تک دنیا کے اندر سرایت کر رہا ہے۔ جو جس نے کسی مرشد کی بیعت کی ہوئی وہ کہتا ہے کہ میرا مرشد سب جانتا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کہ آپ جیسا دنیا کے اندر قیامت تک کوئی انسان پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی پیدا ہوگا۔ ان کو تو پتہ نہیں چلا کہ مکے کے اندر میرا عثمان صحیح و سلامت ہے، شہید نہیں ہوا، وہ بالکل صحیح ہے، اور آج کے مرشد کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ یہ سارے قصے کہانیاں میرے محترم بھائیوں فضول باتیں ہیں، ساری فضول باتیں ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، قرآن اس کے اوپر گواہ ہے کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو عالم الغیب ہے، جو سارے غیبوں کو جاننے والا ہے، ساری پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ صرف ایک ہستی ہے، وہ میرے اور آپ کے خالق اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کے بعد کوئی ہستی نہیں ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر پتہ چل جاتا تو آپ فوراً صحابہ سے کہتے کہ نہیں بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ افواہ ہے، ہمارا عثمان زندہ ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا، لہٰذا بیعت کی ضرورت ہی نہیں تھی، بیعت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا کہ عثمان زندہ ہے تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا، تو اس لیے فرمایا کہ میرے صحابہ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو، ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اور بیعت کیا تھی؟ رب کا قرآن کہتا ہے، پھر اللہ نے بھی نقشے کھینچے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے، کیونکہ مومنوں کے دل قرآن سن کے ٹھنڈے ہوتے ہیں، مومنوں کے دل ہی قرآن کے ساتھ منور ہوتے ہیں۔ جو مومن ہیں ان کے لیے قرآن روشنی ہے، نور ہے ان کے لیے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یبایعونک، سورہ فتح ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے تھے، آپ سے بیعت کر رہے تھے، وَإِنَّمَا یبایعون اللہ، اللہ نے عزت دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے آقا وہ بیعت آپ کے نہیں کر رہے تھے بلکہ بیعت اپنے رب کی کر رہے تھے۔
یعنی اتنے ایمان کے اندر مخلص تھے، اتنے پکے اور مومن تھے، اتنے اللہ کے حقیقی ولی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی بیعت تو وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر کر رہے تھے، لیکن میں رب ان سے اتنا خوش ہوں، ان کے ایمان کے اوپر اتنا راضی ہوں، میں کہتا ہوں وہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے تھے، وہ میں اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے اخیر کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بات بڑی سننے والی ہے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سورہ فتح ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے آقا نیچے آپ کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے۔ یہ اللہ کے حقیقی ولی، یہ اللہ کے حقیقی گرانٹڈ ولی، 1400 کے قریب ان کے ہاتھ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، ان 1400 کے ہاتھوں کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے میرے محترم بھائیوں، جن کے ہاتھ آمنہ کے لال کے ہاتھ کے اندر، جن کے ہاتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ کے درمیان آ جائیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ان کے ایمان کے اندر شک کرنے والا خود بے ایمان ہو سکتا ہے، منافق ہو سکتا ہے، لیکن یہ 1400 صحابہ جن کے ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں کے درمیان ہے، ان کے ایمان کے اندر ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ یہ پکے مومن ہیں۔ جو پکے مومنوں کو نہیں مانتے اور اپنے آپ کو کہیں کہ ہم مومن ہیں، افسوس ہے ان کی عقل پر، ان کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ پکے مومن ہیں جن کو رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، سورہ فتح ہے، آیت نمبر 18 ہے۔ یہ ساری بیعت ہو رہی تھی، اللہ کو یہ منظر بڑا پسند آیا، کیونکہ یہ بیعت اصلی بیعت تھی، یہ حقیقی بیعت تھی، اور یہ واقعہ ہی اللہ کے نبی کی اطاعت کی بیعت تھی، عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہ جانے کی بیعت تھی، مر مٹنے کی بیعت تھی کہ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ سچی بیعت تھی، حقیقی بیعت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پھر اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں ان مومنوں کے اوپر راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے۔ اب میرے محترم بھائیو، یہاں اصول دیکھیں، جہاں پر بھی دو تاکیدیں اکٹھی آ جائیں، قسم کا معنی ہوتا ہے، لام بھی تاکید کا ہے، قد بھی تحقیق کا ہے۔ اللہ یوں فرما رہے ہیں کہ مجھے رب ہونے کی قسم، اللہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں ان مومنوں کے اوپر راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے تھے، جن کے اوپر اللہ راضی ہو۔ جو ان مقبول بندوں سے ناراض ہو وہ بدبخت گروہ ہیں، وہ بدبخت لوگ ہیں جو ان مقبول بندوں سے ناراض ہیں، ان سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ اللہ کے ولی ہیں، حقیقی ولی ہیں۔ جو ان کا دشمن ہے، میرا رب ان کا دشمن ہے، ان سے رب کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کے حقیقی ولی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، ذرا اندازہ کیجیے، اللہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں ان کے اوپر راضی ہو گیا، اور راضی کن کے اوپر ہوا؟ مومنوں کے اوپر۔ یہ مومن ہے، پکے مومن ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر بات واضح کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو بھی دیکھ لیا ہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان ہی ہے، ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا اندازہ کیجئے، جن کے ظاہر کی گارنٹی بھی اللہ دے رہا ہو، جن کے باطن کی گارنٹی بھی اللہ دے رہا ہو، جن کے دلوں کے اندر ایمان کی گارنٹی بھی اللہ دے رہا ہو، میرے محترم بھائیوں، ان کے ایمان کے اوپر شک کرنے والا، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے، اپنی اللہ رسول سے محبت کی فکر کرنی چاہیے کہ کیسی محبت میری اللہ کے ساتھ ہے، کیسی محبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، کہ میں ان لوگوں کے ایمان کے اندر شک کرتا ہوں، میں ان کو مرتد کہتا ہوں، میں ان کو منافق کہتا ہوں، جن کے دل چیر کے میرے رب نے دیکھے ہیں، جن کے دل کے ایمان کی گارنٹی بھی اللہ دے رہے ہیں کہ میں نے ان کے دل بھی دیکھے ہیں کہ وہ دل کے اندر بھی صاف منور ایمان رکھتے ہیں۔
تو میرے محترم بھائیوں، ایسے حقیقی ولیوں سے سچی محبت کرنی چاہیے، ان ولیوں کا کردار پڑھنا چاہیے، ان کی محبت، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو سینے سے لگانا چاہیے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ولیوں کو ماننے والوں سب سے زیادہ حق جن کی سیرت سمجھنا، جن کے کردار کو اپنانا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، وہ آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے جان نثار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، ایک اور اعزاز ملا، یہ بھی اعزاز کچھ کم نہیں ہے، کمال کا اعزاز ہے۔ اللہ کے نبی جب بیعت لے رہے تھے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، 3699 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، جب سارے صحابہ بیعت کر چکے تو میرے نبی کو امکان تھا کہ شاید عثمان زندہ ہوں، کیونکہ پکی خبر تو نہیں تھی۔ آپ نے امکانی طور پر اللہ کے نبی نے اپنا دایاں ہاتھ کہا کہ میرے صحابہ، میرا دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرا دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور دنیا والوں کو یہ بات سمجھائی کہ میرا عثمان اتنا پکا مومن ہے، اتنا عظیم انسان ہے کہ میں محمد اپنا دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دے کر عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ اس سے بڑا میرے محترم بھائیو اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی اتنے راضی ہیں، اتنے خوش ہیں، اتنے اس انسان کے اوپر راضی ہیں، اتنی اس سے محبت کرتے ہیں، کہا کہ شاید میرا عثمان زندہ ہو، اس بیعت کے اندر میں اپنے عثمان کو بھی شامل کر لوں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عظیم ہستی سے سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ سارا بیعت کا منظر جب اللہ نے دیکھا تو اللہ نے بہت بڑی کامیابی اصحاب رسول کو عطا کر دی۔ کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ نے وہ نازل کر دی۔ کہا لقد رضی، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو چکا کن کے اوپر؟ ان مومنوں کے اوپر جنہوں نے اے نبی تیرے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے۔ یہ نعمت اصحاب رسول کو دنیا کے اندر ہی مل گئی تھی۔ اب کوئی جو بھی ان سے نفرت کرے، بغض رکھے، میرے محترم بھائیوں، ان کا کچھ نہیں جائے گا، ان کے اوپر رب راضی ہے۔ عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں وہ مرتد ہو گئے تھے، وہ منافق ہے، وہ اللہ کی رضا پھر کیسی؟ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے مرتد ہو جانا ہے، انہوں نے دین سے پھر جانا ہے، وہ کیسی اللہ کی رضا؟ جو عالم الغیب ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں کے راز بھی جانتا ہے، جو چپے چپے سے واقف ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ منافق اور مرتد ہو جائیں گے۔ اور آج اس انسان کو جس کو شاید کلمہ بھی صحیح نہ آتا ہو، وہ کہتا ہے نہیں جی وہ مرتد ہو گئے تھے، منافق ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری میرے محترم بھائیوں غلط باتیں ہیں۔ وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی ولایت کے اندر شک کرنے والا اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ انسان، مسلمان تو دور کی بات ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ انسان کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے جو ان حقیقی ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت اصحاب رسول کو حدیبیہ کے مقام کے اوپر اللہ نے دے دی، وہ کیا تھی کہ اللہ ان کے اوپر راضی ہو گیا ہے۔ اور یاد رکھیے جن کے اوپر اللہ ایک دفعہ راضی ہو جائے پھر کبھی ان کے اوپر ناراض نہیں ہوتا۔ یہ بات میرے اللہ کے علم کے خلاف ہے کہ اللہ کہیں کہ میں راضی ہو گیا ہوں اور بعد میں کہیں کہ نہیں جی میں ان کے اوپر ناراض ہو گیا۔ یہ اللہ کے علم کی گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ اللہ کا علم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے بھی فرمایا تھا، ایک صحابی ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ، ان کا ایک غلام تھا، وہ اللہ کے نبی کے سامنے شکایت لے کر آیا اور اس نے غصے کے اندر یہ بول دیا کہ حاتب جو ہے یہ ضرور آگ کے اندر جائے گا، یہ جہنمی ہے۔ تو میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کذبت لا يدخلها فإنه شاهد بدرا والحدیبیہ۔
اللہ کے نبی فرماتے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ حاطب تو وہ عظیم انسان ہے جو بدر کی لڑائی کے اندر بھی شریک ہوا تھا اور حدیبیہ کی بیعت کے اندر بھی موجود تھا، یہ جہنم نہیں جا سکتا۔ یہ جو بدری صحابی ہیں اور حدیبیہ کے اندر بیعت کرنے والے صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، یہ کبھی بھی جہنم کے اندر داخل نہیں ہوں گے، یہ اللہ کی جنت کے مستحق ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب میرے نام ماننے سے یا کسی اور کے نام ماننے سے میرے محترم بھائیوں ان کی شان کے اندر فرق نہیں پڑ سکتا، میرا ہی نقصان ہوگا اگر میں اللہ کے حقیقی ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھوں گا، بغض رکھوں گا، ان کے کردار کو اچھالوں گا، ان کی عزت کو اچھالوں گا۔ میرے محترم بھائیوں میرا اپنا نقصان ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں۔ پوری کائنات مل جائے، میرا جملہ نوٹ فرمائیے، پوری کائنات مل جائے، پوری کائنات مل کر اللہ کے کسی حقیقی ولی کا نقصان کرنا چاہے، اللہ کی عزت کی قسمیں نہیں کر سکتے، ان کا اپنا ہی نقصان ہوگا، میرے رب کے ولی کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ جس کو میرا اللہ اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دے دے، جن کے اوپر میرا اللہ راضی ہو جائے اور قرآن بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر نازل فرما دے اور رہتی دنیا تک اس کی تلاوت باقی رکھے، اللہ کی عزت کی قسم ہے ان کی عزت کے اوپر کوئی حرف نہیں آ سکتا، چاہے پوری دنیا ان کے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ یہ بڑے ہی عظیم لوگ ہیں میرے محترم بھائیوں، ان کا کردار پڑھنا چاہیے۔ عثمان کی وجہ سے، سیدنا عثمان کی وجہ سے، ان کا قصاص اور بدلہ لینے کی وجہ سے اللہ نے اتنے اعزاز صحابہ کو دے دیے کہ میں ان کے اوپر راضی ہو گیا، یہ مومن ہیں، میں نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کے دلوں کو بھی دیکھ لیا ہے، میں نے سکینت نازل کر دی ہے، میں قریبی فتح کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے۔ اتنے بڑے اعزاز ملے ہیں کس وجہ سے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے۔ اتنا عظیم انسان ہے میرے محترم بھائی۔ کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان سیدنا ابوبکر صدیق ہے، ان کے بعد سب سے افضل انسان سیدنا عمر فاروق ہیں، ان کے بعد اس دنیا کے اوپر سب سے افضل انسان ہے تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل سنت کا اتحادی اور متفقہ عقیدہ ہے کہ تیسرے نمبر کے اوپر عظمت کے اندر، شان کے اندر، مقام کے اندر پوری انسانیت میں انبیاء کی ذات کے بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد جو سب سے افضل انسان ہے تیسرے نمبر کے اوپر، وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محترم بھائیوں اتنے یہ عظیم انسان ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر 3701 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، جیش الاسرہ کا موقع ہے، بہت بڑی جنگ ہے اور بہت بڑا لمبا سفر کرنا ہے۔ اس موقع کے اوپر سیدنا عثمان نے اس قدر اللہ کے نبی کو راضی کیا، اس قدر اپنی سخاوت، اللہ کے راستے کے اندر سخاوت کی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا عثمان کا وہ انداز دیکھا کہ 1000 دینار سیدنا عثمان نے اللہ کے نبی کی گود کے اندر ڈال دیے، آپ کی جھولی کے اندر ڈال دی 1000 دینار، جو تقریباً 5.5 کلو سونے کے برابر ہوتے ہیں۔ میرے نبی اتنے خوش ہوئے، آپ جھولی کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور ساتھ اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين۔ اللہ کے نبی نے 2 دفعہ کہا کہ اگر آج کے بعد میرا عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے، میرا عثمان پھر بھی جنتی ہے، میرے عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ میں محمد ان کے اوپر اتنا راضی ہو گیا ہوں، اتنا خوش ہو گیا ہوں علیہ السلام کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے، میں محمد علیہ السلام کہہ رہا ہوں کہ میرا عثمان جنتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جن کو
اللہ جنتی کہے، جن کے ایمان کی گارنٹی اللہ دے، اللہ کے نبی جن کو جنتی کہیں، ایسے ولیوں کو سمجھنا چاہیے، ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنی چاہیے تاکہ میرا اور آپ کا بھی بھلا ہو۔ ہم ان کی سیرت اپنائیں گے، ان کو کردار کو دیکھیں گے، انشاءاللہ ان کے راستے کے اوپر چلیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آخری بات سنیں میرے محترم بھائیو، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عظیم انسان کس قدر دنیا کے اندر ہی بار بار جنت کی بشارتیں لے رہا ہے، بار بار اللہ کے نبی ان کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے 6212 نمبر کے اوپر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ کے اندر تشریف فرما ہے، دروازے کے اوپر دستک ہوئی تو آپ نے فرمایا دروازہ بھی کھولو اور آنے والے کو خوشخبری دو کہ تم جنتی ہو۔ یہ کون خوشخبری دے رہے ہیں؟ یہ نعت کے وحی دے رہے ہیں جن کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف سچا ہے، اور ایمان اور یقین ہے میرا کہ ان کا ایک حرف، ان کے ایک حرف پر بھی شک کرنے والا خود بے ایمان ہو سکتا ہے، وہ خود بے ایمان ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کا ایک ایک حرف سچا اور سچا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آنے والے کو ویلکم بھی کہو، مرحبا بھی کہو، اور ان کو جنت کی خوشخبری دو۔ دروازہ کھولا تو دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ جو جس نے دروازہ کھولا اس نے اللہ کے نبی کا پیغام دیا، میسج دیا کہ اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے کہ تم جنتی ہو۔ پھر دستک ہوئی، پھر دروازہ کھولا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو بھی جنت کی خوشخبری دو۔ تو سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اس کو بھی اللہ کے نبی نے خوشخبری دی کہ تم بھی جنتی ہو۔ پھر دروازے کے اوپر دستک ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو خوشخبری بھی دو جنت کی، اور ساتھ یہ بھی کہو کہ تمہارے اوپر ایک آزمائش بھی آنے والی ہے۔ تو دروازہ کھولا تو دیکھا سیدنا عثمان بن عفان کھڑے تھے، خوشخبری دی جنت کی، اور ساتھ یہ کہا کہ آزمائش سے دوچار کیا جاؤ گے۔ سیدنا عثمان کیا کہتے ہیں؟ اللہم صبرا واللہ المستعان، میں اپنے رب سے مدد مانگتا ہوں، اللہ مجھے صبر دے گا، اللہ مجھے صبر دے گا۔ یہ ایمان والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، آزمائش کا سنتے گھبراتے نہیں ہیں، وہ فوراً اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے، ان کا اپنے اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ان کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں۔ فوراً سیدنا عثمان کہتے ہیں واللہ المستعان، میں اپنے رب سے مدد چاہتا ہوں، وہی مجھے کافی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان کی سیرت، ان کے کردار کے بے شمار گوشے ہیں۔ ان کی سخاوت دیکھے تو وہ بے مثال ہے، ان کا حیا دیکھے تو وہ بے مثال ہے، ان کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھے تو وہ کمال ہے۔ انہوں نے داماد کا ایسا رشتہ نبھایا ہے کہ اللہ کے نبی نے ساری زندگی ایک لفظ بھی شکایت کے اوپر، گلے کے اوپر نہیں کیا، ہمیشہ میرے نبی ان کے اوپر خوش رہے ہیں، بلکہ آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح کے اندر دے دیتا۔ یعنی ہر لحاظ سے انہوں نے وفا کی ہے۔ تو یہ وفادار لوگ ہیں، ان سے وفا کرنا، ان کے ایمان کو پڑھنا، سمجھنا میرے محترم بھائیوں یہ ضرورت ہے۔ اہل سنت کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی اصحاب رسول ہیں یہ سارے عادل ہیں، یہ سارے جنتی ہیں، ان سب کے اوپر اللہ راضی ہے۔ اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو اللہ نے قرآن کے اندر ان کی ساری کمی بیشیوں کو معاف کر دیا ہے، وہ دنیا کے اندر پاک صاف ہو کر گئے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ میرے نبی کی جماعت ہے، یہ قرآن کے وارث ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے وارث ہیں۔ اگر وارث ہی بے ایمان قرار پا جائیں، اگر وارثوں کو مرتد قرار دیا جائے تو میرے محترم بھائیوں پھر قرآن کے اوپر اعتبار کون کرے گا؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اوپر اعتبار کون کرے گا؟ اگر کائنات کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق نعوذ باللہ من ذالک کا فاسق ہیں، نافرمان ہیں، یا مرتد ہو گئے تھے، یا انہوں نے کوئی قبضہ کیا تھا، وہ غاصب تھے، تو کعبہ کے رب کی قسم ہے پھر کائنات کے اندر کوئی ایماندار انسان پیدا ہی نہیں ہوا۔ اگر ابو بکر غاصب ہے، اگر ابو بکر فاسق ہے تو پھر کائنات کے اندر کوئی ایماندار انسان آیا ہی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کی جماعت ہے، یہ میرے نبی کا پودا ہے، یہ بڑا خوبصورت پودا ہے جن کے اوپر میرے نبی رشک کیا کرتے تھے۔
اتنے راضی ہوتے تھے، اتنے راضی ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی اپنے اصحاب کو دعائیں دیا کرتے تھے، ان کے اوپر خوش ہوا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اصحاب رسول کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عظیم ہستی کی شہادت ذوالحجہ کے یا ایام تشریق کے اندر ہوئی ہے۔ ایام تشریق 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک ہوتے ہیں، ان کے اندر یا ایک روایت کے مطابق ان کی شہادت جو ہے وہ 18 ذوالحجہ کو ہوئی ہے، آج 16 ذوالحجہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بڑی مظلومانہ ان کی شہادت ہے۔ میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا، نیٹ کے اوپر سیرت عثمان کے اوپر کتاب موجود ہے، سیف اللہ خالد حافظہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت اور جامع اور مسترد کتاب ہے، صحیح روایات کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو اگر اللہ کے ولیوں سے پیار ہے، حقیقی ولیوں سے پیار ہے، تو سیدنا عثمان کی یہ سیرت والی کتاب ضرور پڑھیں، انشاءاللہ بڑی سمجھ آئے گی، بڑا کچھ ملے گا، بڑا نالج ملے گا اور بڑی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے ایسے ہی مقام نہیں دے دیا، یہ بڑے عظیم لوگ تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان عظیم لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرمائے۔ اللہ اصحاب رسول سے بھی اور اہل بیت اطہار سے بھی سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔